اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 107، سورہ صافات قرآن کا 37واں سورہ ہے، چیپٹر 37 ورس نمبر 107 میں فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک عظیم قربانی کو، ایک عظیم ذبیحہ کو قرار دیا۔ یہ آیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو قربانی سے بچ گئے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس سے برتر قربانی اور ذبیحہ کو قبول کر لیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قربانی دراصل بھیڑ کی قربانی تھی جو کہ جنت سے آیا تھا، حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھیڑ یا کوئی جانور انسان یعنی اشرف المخلوقات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً کسی اور شخصیت کا تذکرہ اور اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو اسماعیل علیہ السلام سے برتر ہے۔ اور جب اس کی تفسیر ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جو کربلا میں دی گئی۔ بلا شبہ یہ قربانی ایک عظیم قربانی تھی جس کی وجہ سے اسلام کو بچایا گیا اور جس نے اسلام کو دوام بخشا۔ لیکن اس زمن میں بہت سارے اشتباہات ذہن میں اٹھتے ہیں اور بہت سارے سوالات اور کچھ الزامات کی صورت میں سوالات ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کربلا جاتے؟ جس طرح اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی آپ بھی کر لیتے، یا کم از کم جس طرح آپ کے بڑے بھائی نے حاکم شام سے صلح کی آپ بھی کر لیتے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کیجئے کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور اپنے آپ کو جائز کہے، اپنے عمل کو جائز کہے۔ تیسرا سوال، کیا کائنات میں، دنیا میں، ہمارے آس پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ایک شے، ایک چیز، ایک مخلوق دوسری شے، دوسری چیز، دوسری مخلوق پہ اپنی جان نثار کر دیتی ہے، فنا ہو جاتی ہے اور اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ چوتھا سوال کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے جس میں ہلاکت، جس میں قتل، جس میں پریشانی، سفر، ناموس اہل بیت اور پتہ نہیں کیا کیا بے شمار لاتعداد نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا عقلاً یہ قربانی جائز تھی کہ جس کا فائدہ تو نہیں، نقصانات بہت ہوئے؟ اور آخری سوال وہ یہ کہ بحیثیت مومن، بحیثیت پیروکار اہل بیت اور بحیثیت حسینی، امام حسین علیہ السلام کے رونے والے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع پہ، جبکہ کربلا تو ہو چکی، اب ہم کیا کریں؟ تو آئیے اس قربانی کو اور اس زمین میں اٹھنے والے سوالات کو آپ کے سامنے درس کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کربلا اور فلسفہ قربانی۔ پہلا سوال
جو اس ضمن میں اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب تمام اصحاب نے، تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ جب اہل سنت کے بہت بڑے عالم مولانا مودودی سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ سوال الٹا ہے، سوال کچھ یوں ہونا چاہیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے بیعت کیوں کر لی؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کو نہیں، ہمیں حقانیت کو دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس طرف ہے۔ پھر اس سوال کو مائکرو لیول پہ چھوٹا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ جب خود آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے بیعت صلح کر لی تھی یا بیعت کر لی تھی تو پھر آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلح اور بیعت میں فرق ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، صلح کی تھی۔ بیعت یعنی اپنے آپ کو اور اپنے ہر کام کو اپنے سے برتر کے حوالے کر دینا، جو کہ کسی صورت میں کسی بھی امام کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا جاتا تو شاید امام حسین سے جو کربلا برپا ہوئی ہے وہ امام حسن کے زمانے ہی میں برپا ہو جاتی۔ آپ نے صلح کی تھی اور اس صلح میں بھی جیت خود آپ کی ہوئی، اور صلح آپ نے خود سے نہیں کی تھی، آپ تو جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ حاکم شام نے آپ کے لوگوں کو توڑنا شروع کیا، رشوتیں دینی شروع کی۔ جب بہت گنے چنے لوگ انگلیوں پہ جن کو گنا جا سکتا تھا رہ گئے، یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کا مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا، آپ کے قدموں کے نیچے سے مسلح چھین لیا گیا تھا۔ بیمار کربلا کے نیچے سے بستر بعد میں چھینا گیا، امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے مسلح پہلے چھینا گیا۔ تو جب آپ کے پاس گنے چنے لوگ رہ گئے جو اتنی تعداد میں نہیں تھے جن سے جنگ کی جا سکتی تھی، تو آپ نے صلح نامہ تیار کیا۔ حاکم شام نے سادہ کاغذ آپ کے پاس بھیجا کہ آپ اس میں شرائط لکھ دیں، جو شرائط ہوں گی ہم قبول کریں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جیت یا فتح کس کی ہوتی ہے، جو شرائط لکھتا ہے یا وہ جو شرائط منظور کرتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے شرائط لکھی جس کو منظور حاکم شام نے کیا، تو چنانچہ آپ کی صلح آپ کی فتح کا سبب بنی۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حالات اتنے بگڑ گئے کہ ان کو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑا، اور جابر بن عبداللہ انصاری نے جب مکے سے روانہ ہوتے ہوئے آپ کے سامنے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ کوفے والے آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے دغا بازی، دھوکے بازی اور فریب کاری کر چکے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کے لیے گئے تو یقیناً ان کے دام میں پھنس جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا۔ تو امام نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے بڑے بھائی نے کیا وہ اللہ اور رسول کی حکم کی تعمیل میں کیا، اور جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اللہ اور رسول کی تعمیل میں۔ یعنی اگر امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہ جنگ کرتے، اور امام حسین اگر امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ صلح کرتے۔ جیسے کہ رسول نے فرمایا الحسن والحسین امامان قامن و قعدن، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوں۔ کھڑے ہوں یعنی عزیمت، جہاد بالسیف، لڑائی جنگ جدل کا مجادلے کا راستہ اختیار کریں، یا بیٹھے ہوں یعنی صلح مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ اور دیکھا جائے تو آپ کی یہ جنگ صلح کی پیشکش کے بعد، یعنی اپنے بڑے بھائی کی پیشکش کے بعد، یعنی رسول اللہ نے جس طرح مکے میں امن و آتشی کا دور گزارا، پھر مدینے میں آ کے جنگ کی جب ان کو اتنی تعداد مل گئی قربان ہونے کے لیے، جس طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک اللہم صلی علی کہ وقت بھی ہوگا کہ پہلے صلح امن و آتشی اور گفتگو سے بات کی جائے گی اور اس کے بعد تلوار سے کام لیا جائے گا۔ اور اس زمین میں جو آخری مثال دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جب ہم قریب کسی مرض کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں دوا دیتا ہے، لیکن جب مرض بڑھ جاتا ہے تو آپریشن کا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں اسلام کا مرض اتنا تھا کہ صلح صفائی سے
اس کا علاج ممکن تھا، اور جب مرض اتنا بڑھ گیا کہ صلح صفائی اور گفتگو کی گنجائش نہ رہی تو پھر جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ قرآن اور حدیث میں یہ کہاں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، بلکہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 چیپٹر 2 ورس نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور ہم دیکھتے ہیں نعوذ باللہ لوگوں کا سوال، آبجیکشن، اعتراض کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور خودکشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس ضمن میں عرض ہے، سب سے پہلے تو سورہ زاریات آیت نمبر 51 چیپٹر 56 ورس نمبر 51 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے لیے وہ ہماری عبادت کریں۔ اور یہاں بھی یہ جان لیجئے، مائنڈ اٹ ویل، کہ عبادت فقط نماز، روزہ، حج، تسبیح و تہلیل، رکوع و سجود کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو اطاعت الہی میں آپ انجام دیں عبادت کہلائے گا۔ چنانچہ آپ کی نماز اللہ کے لیے ہے، عبادت ہے، آپ کی قربانی اللہ کے لیے ہے، عبادت ہے، آپ کا جینا ہر کام قربتاً اللہ کے لیے ہے، عبادت ہے، اور اپنی جان آپ خدا کے لیے قربان کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162۔ سورہ انعام قرآن کا چھٹا سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 162۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کو اللہ ہی کے لیے منسوخ کرتے ہیں، دوسرے حج کو اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، اور امام حسین حج کو اللہ کے لیے منسوخ کرتے ہیں۔ کیوں؟ حج سے اہم ذمہ داری کربلا آن پڑی تھی کہ جو آئندہ حج کے بچانے کے سبب بنی۔ اگر امام حج کرتے اور کربلا نہ جاتے تو شاید ہمیشہ کے لیے حج بند ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو حج سے بڑی ذمہ داری، حج سے بڑی عبادت، حج سے بڑی اطاعت آپ کے ذمہ آ گئی تھی۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت کی غرض سے کیا جائے، اب وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ جہاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ کی اطاعت، اللہ کی قربانی کے لیے کہا جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت قربانی دینا زیادہ ضروری تھا بنسبت حج کرنے کے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ، حدیث قدسی یعنی وہ الفاظ جو اللہ کے ہیں لیکن رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا، یہ کائنات تخلیق نہ کرتا۔ پھر حدیث قدسی میں مزید اس کی وضاحت کی گئی، اے انسان میں نے تیرے لیے تمام کائنات بنائی اور اپنے لیے تجھ کو بنایا۔ یہ کائنات تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جمادات، نباتات، حیوانات، جن و انس، ملائکہ، تمام کی تمام مخلوقات انسان کی خادم کسی حیثیت رکھتی ہے اور انسان اللہ کا خادم ہے۔ تمام مخلوقات انسان کی ضروریات، آسائش، آسانی اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی ذمہ دار ہے، ضروری ہے اس کے لیے، اس کا فرض ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو مولڈ کر لے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یہ دلائل، یہ نص قرآنی، نص حدیثی، آیات اور روایات آپ کے سامنے کہ کیوں کر کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ پہلے وہ اپنا مال قربان کرتا ہے، پہلے وہ اپنا ٹائم قربان کرتا ہے، پہلے وہ اپنی پسند ناپسند کو قربان کرتا ہے، اور پھر آخر میں اپنی جان کو۔ اور ویسے بھی اگر جان اللہ کے لیے قربان کر دی تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، کوئی اپنی چیز تو نہیں دی جو اللہ کے لیے قربان کی، جان دی ہوئی اس کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف
کہ کیا کائنات میں، دنیا میں، ہمارے آس پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں کہ ایک مخلوق دوسرے کے لیے قربانی دے رہی ہے، ایک شے دوسرے کے لیے قربانی دے رہی ہے، ایک چیز دوسرے کے لیے فنا ہو رہی ہے؟ یا اگر قربانی ضروری ہے تو اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول کمتر چیز برتر چیز کے لیے قربانی دے گی۔ تو آئیے ایک مثال سائنس کی کتاب سے، جو آپ نے اپنی درسی کتابوں میں اسکول کے زمانے میں شعاعی ترکیب کے نام سے پڑھی ہوگی، فوٹو سنتھسس۔ دیکھیے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ہر مخلوق کا ایک الگ درجہ اس کی فضیلت، خصوصیات کی بنیاد پر ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، یہ 4 قسم کی مخلوقات پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جمادات یعنی مادہ تو رکھتے ہیں مگر نشو و نما، مثلاً روح، مثلاً عقل سے آ رہی ہیں۔ ایک خصوصیت ہے، یعنی وجود ہے ان کا، مادہ ہے، کم ترین مخلوق درجے کے اعتبار سے۔ پھر نباتات مادہ بھی رکھتے ہیں اور نشو و نما بھی کرتے ہیں، یعنی پہلے بیج ہوتا ہے، پھر درخت اور تناور پودا۔ تیسری مخلوق حیوانات، مادہ بھی ہے، نما بھی ہے، یعنی پہلے بچہ، پھر بڑا، یعنی پہلے چوزا، پھر مرغی وغیرہ، انڈا، اور پھر پرندہ۔ مادے کے بعد نشو و نما، نشو و نما کے بعد روح، ذی روح بھی ہیں، تو یہ تیسرے درجے کی مخلوق ہوئی۔ اس کے بعد انسان میں مادہ بھی ہے، انسان میں نشو و نما بھی ہے، اور انسان میں روح بھی ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ عقل بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں سے افضل ہے، اسی لیے یعنی عقل کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ چنانچہ ترتیب یہ ہوئی، کم ترین مخلوق جمادات، پھر اس سے برتر حیوانات، نباتات، پھر اس سے برتر حیوانات، اور پھر اس سے برترین، بہترین انسان، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اب فوٹو سنتھسس یا شعاعی ترکیب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمتر برتر کے لیے قربانی دیتا ہے۔ مثلا درخت کی جڑیں زمین سے پانی اور نمکیات، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج سے روشنی کو استعمال کرتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں بے جان ہیں، چاروں چیزیں جمادات میں سے ہیں، ہوا، روشنی، پانی اور نمکیات۔ ان چاروں چیزوں کو پودا اپنے اندر لیوز، پتوں میں موجود ایک انزائم جس کو ہم کہتے ہیں کلوروفل کی مدد سے ایک کیمیائی عمل سے گزارتا ہے، جس کو ہم شعاعی ترکیب کہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کلوروپلاسٹ بنتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنتھسس، جس کے نتیجے میں ایک مادہ یا کلوروپلاسٹ جسے کہتے ہیں وجود میں آتا ہے، جو پودا بطور غذا استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کمتر چیز برتر چیز پر قربان ہوئی، یعنی جمادات نباتات پہ، نباتات حیوانات پہ، اور حیوانات انسان پہ۔ یعنی پودے نے ان چیزوں کا استعمال کیا، جمادات کو قوت حاصل کی، اس پودے کو جانور کھاتے ہیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائیں وغیرہ، اور پھر جب یہ جانور کے پودے کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ جانور کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں، اور پھر یہ جانور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر جانور کو انسان ذبح کرتا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں اس کے بدن کا جز بن جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس کے لیے قربانی دے؟ تمام چیزوں نے ایک دوسرے کے لیے، اپنے سے برتر چیزوں کے لیے قربانی دی، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان سے برتر تو کوئی مخلوق نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب انسان کس کے لیے قربانی دے؟ ہم اپنے معاشرے میں، ڈراموں میں، یا اکثر آس پاس یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ امی اگر میری اس لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ میری اس لڑکے سے شادی نہیں ہوئی تو میں گولی کھا کے خودکشی کر لوں گی۔ تو احمق ہے وہ انسان جو ایک دوسرے کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ انسان کو خود بھی قربانی دینی چاہیے اپنے سے برتر۔ اب اس سے برتر نہ تو ملائکہ ہیں نہ جن ہیں۔ اگر کوئی ذات ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو خالق کائنات ہے۔ انسان مخلوق ہے
جمادات، نباتات، حیوانات اور ان تمام چیزوں کا خالق خود پروردگار ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے اور اللہ کے لیے قربان دے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں دو گروہ ہیں، ایک حسینی، ایک یزیدی۔ یزیدی گروہ مال، منصب کے لیے قربانی دے رہا ہے، لالچ دنیا کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور حسینی گروہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قابل تعریف ہے جو اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور وہ قابل مذمت ہے جو دنیاوی فائدے یا اپنے سے کم تر چیز کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ یہ ایک اس کا عمومی جواب۔ اب آئیے، اب اس میں اب یہ ایک اہم بات کہ ایک عام پودے کو مرنے سے بچانے کے لیے ہم اسے پانی دیتے ہیں، اور جب اسلام کا پودا مرجھانے کے قریب ہو تو اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب یہ خون جس میں مطہر معصوم کا ہو تو پھر اس پودے کو، اس درخت کو ہمیشہ کے لیے دوام مل جاتا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ کیا اس قربانی کا کوئی فائدہ ہوا؟ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ 72 یا 150 یا 300 افراد بے دردی سے مارے گئے، جو بچ گئے ان کو اسیر بنا دیا گیا، پھر عورتوں کو بے مقنع و چادر کوفے اور شام کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ تو یہ تذلیل، اہانت، اور مر جانے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کمپرومائز ہو جاتا، بیعت ہو جاتی اور پھر کچھ بھی نہ ہوتا؟ تو پہلا تو جواب یہ ہے کہ جو ایک سوال پوچھا گیا تھا کسی عالم دین سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعان علی پوری دنیا میں رسول اللہ سے لے کر آج تک بے دردی سے قتل کیے گئے، خوف و ہراس میں ان کو مبتلا کیا گیا، ان پہ پابندیاں لگائی گئیں، اور مختلف طریقوں سے ان پہ ظلم و ستم کیے گئے، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو، چاہے وہ بنو عباس کا دور ہو، چاہے وہ خلافت عثمانیہ کا دور ہو، مغلوں کا دور ہو، کوئی بھی حکمران ہو، اس نے تقریباً ہر حاکم نے اپنی جسے کہتے ہیں دشمنی اور ظلم و بربریت کا نشانہ شیعوں کو بنایا۔ تو کیا وجہ ہے کہ شیعہ تعداد میں پھر بھی بڑھ رہے ہیں؟ ان کی عزاداری اب بھی عروج پر ہے، ان کی جسے کہتے ہیں کہ گریہ و زاری، ان کا فرش عزا، ان کی سبیلیں، ان کے جلوس، ان کا اربعین، ان کا عاشور دنیا میں کونے کونے میں منایا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، کہا کہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے جانور پہلے تھے، اب نہیں، اب ان کی نسل معدوم ہو چکی ہے، مثلاً صحرائی چھپکلی، مثلاً جنگلی کبوتر، مثلاً نیل گائیں، مثلاً ڈائناسورس۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی نسل اب تک ہے، مثلاً اونٹ ہے، مثلاً گائے ہیں، مثلاً بھیڑ ہے، مثلاً بکریاں ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، فقط حج یا عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں، بلکہ کبھی بھی صدقے کے بکرے یا ویسے ہی۔ تو جو جانور اللہ کی راہ میں خرچ ذبح ہوتے ہیں ان کی نسل ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اضافی رکھا ہے کہ میں جانور کی نسل کو باقی رکھوں گا اور انسان کا نام بھی باقی رکھوں گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کی قبریں بے نام و نشان رہ گئیں۔ بنو عباس جب آئے تو انہوں نے بنو امیہ کے ہر بادشاہ کی قبر کو کھدوا کر اس کے بادشاہ کو، اس کی ہڈیوں کو نکلوا کے جلا دیا، سوائے ایک بادشاہ کے، عمر بن عبدالعزیز۔ کیوں؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں امام علی پر سب و شتم بند کروایا تھا، اور اس کی جگہ جو ہے قرآن کی آیت جو ہے جاری کی تھی۔ چنانچہ غالباً اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کا صلہ دیا کہ اس کی قبر کا نشان، اور غالباً وہ بھی باقی اور قائم ہے۔ لیکن باقی تمام بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا سے بے نام و نشان رہ گئے، اور نہ ان کی قبروں کا نشان ہے، بلکہ نام تو ان کی جو ہے وہ گالی بن چکا ہے۔ شام غریبہ کے وقت جب امت محمدی اور نسل محمدی میں فقط ایک شخص باقی تھا جس کی ذات پر امید تھی کہ وہ نسل محمدی، نسل اہل بیت کا تسلسل قائم رکھے گا، بیمار کربلا، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین کہ جس کو ملعون شمر
قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو 2 دن کا مہمان ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو خود دنیا سے جانے والا ہے۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ سوچ کے بیمار کربلا کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ تو خود دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ اب امت محمدی یا نسل محمدی یا سورہ کوثر کی تطبیق، تفسیر یا مصداق اب دنیا میں نہیں، نعوذ باللہ، چند دنوں کا مہمان ہے یہ شخص، چند دنوں کی مہمان ہے نسل محمدی۔ دوسری طرف سیم ٹائم، بالکل اسی وقت، بنو امیہ کے 12,000 جھولوں میں 12,000 شہزادے سونے کا چمچہ لیے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، جن پر لوگوں کی امیدیں تھیں کہ یہ 12,000 شہزادے بنو امیہ کی نسل کا تسلسل قرار پائیں گے، جن کی وجہ سے بنو امیہ کی نسل پھلے پھولے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کہیں بھی بنو امیہ کی نسل، بنو امیہ کے ماننے والے یا ان کے نام لیوا نہیں، اگر باقی ہیں تو امت محمدی اور اہل بیت کے ماننے والے۔ تو یہ ایک دوسرا جواب اس ضمن میں کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے والے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، بلکہ قائم رہتے ہیں، ان کی نسل اور نام دونوں برقرار رہتے ہیں۔ تیسرا جواب قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 154، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 154۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگوں کو مردہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتا، اور اسی آیت کو ہم توسل اور غیر از خدا کے مانگنے کے جائز ہونے پر دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے، علی سے، حسین سے، حضرت عباس سے، تو یہ شرک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ لوگ مر چکے ہیں، اب یہ کسی کام کے نہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کیا زندوں سے مانگا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں زندوں سے آپ مانگ سکتے ہیں، اگر امام حسین مثلاً آپ کے سامنے ہوں آپ ان سے مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود زندہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو جب عام شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہو سکتے ہیں تو امام حسین سید الشہداء اور ان کے جانثاران اپنی اپنی قبروں میں، خود امیر المومنین اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ چنانچہ اگر مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ زندہ سے مانگنا جائز ہے اور مردہ سے مانگنا ناجائز ہے، تو پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ یہ افراد اپنی قبروں میں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اب آئیے اس طرف، یعنی آخری اشتباہ، آخری سوال کی طرف، کہ کربلا تو ہو چکی، اب کربلا نہیں ہوگی، چاہے کتنا بڑا سانحہ رونما ہو جائے، بلکہ تاریخ میں دوسرے مذاہب میں بھی بہت سارے واقعات، حادثات کو لکھا گیا ہے، بلکہ افسانوں کی صورت میں ان کو ڈھالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لیکن آج تک دنیا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ، حکایت، افسانہ تخلیق نہیں کیا گیا مصنوعی طور پہ بھی، جو کہ حقیقی طور پہ کربلا میں رونما ہوا۔ خود امام حسن مجتبیٰ نے اپنی شہادت کے موقع پر کہا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن کی طرح کوئی دن نہیں ہو سکتا، یعنی کربلا کی طرح کوئی بھی دن رونما نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پیروکار اہل بیت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ابھی کربلا تو نہیں کہ ہم تلوار لے کے پہنچ جائیں اور جو ہے وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو کیا ہم اپنے گھروں میں تکیے پہ سر رکھ کے سو جائیں؟ کیونکہ کربلا تو ہو چکی، امتحان تو گزر چکا، جن کو کامیاب ہونا تھا یا ناکام ہونا تھا وہ اس سے گزر چکے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنی اپنی حیثیت، سکت، قابلیت، ماحول کے مطابق یہ فیصلہ کرے کہ اس موقع پر کیا کیا جا سکتا ہے، میں کیا قربانی دے سکتا ہوں، میرے لیے کیا ممکن ہے اپنی زندگی تک۔ اگر کوئی موقع آیا، امام کا ظہور ہوا مثلاً، تو ایک الگ بات، لیکن فی الحال میں کیا کروں، حق و باطل کا معرکہ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا۔ تو بہت اچھی سی مثال دی جاتی ہے ایک ایسی شخصیت کی جو ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی زوجہ
ہارون رشید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نہ صرف یہ کہ اہل بیت کا دشمن بلکہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اللہم صلی علی وہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہی تھی ملکہ زبیدہ تھی وہ زوجہ ہارون رشید کی دشمن اہل بیت کی، لیکن محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے محبت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92، سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 92 پہ جب وہ پہنچتی ہے تو وہ پڑھتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی بہترین چیز میں سے کچھ قربان نہ کرو۔ اب دیکھیں، ایک ہم قرآن پڑھتے ہیں، آیت بے آیت سورہ پہ سورہ سپارہ سے ختم کرتے چلے جاتے ہیں اور کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں کتنے سپارے ہو گئے، کتنے صفحات ہو گئے۔ ایک ملکہ زبیدہ جو کہ حق ادا کر رہی ہیں قرآن پڑھنے کا، اس آیت پہ وہ ٹھہر جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میرے پاس کون سی چیز ہے عزیز ترین کہ جس کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتی ہوں۔ اس نے سوچنا شروع کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے ہیں، بہت قیمتی ہیرے۔ ظاہر بات ہے ایک عام ہیرا بھی کسی عام شخص کے پاس ہو بڑا قیمتی ہوگا، بادشاہ کی ملکہ کے پاس کتنے قیمتی ہیرے ہوں گے، میرے پاس کچھ قیمتی ہیرے ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں، چنانچہ مجھے چاہیے کہ میں ان ہیروں کو قربان کر دوں۔ اچھا، اتفاق سے وہ ہیرے اسی قرآن کے جزدان میں جڑے ہوئے تھے جس میں وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو بھیج کر جوہری کو بلایا، جوہری آیا، اس نے وہ ہیرے دیکھے، ان کی مالیت معین کی اور قیمت ادا کی۔ پتہ چلا کہ وہ اتنی زیادہ مالیت کے ہیرے تھے کہ اس سے ایک نہر کھدوائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ نے مکہ معظمہ میں باقاعدہ ایک نہر کھدوائی جس کا نام ملکہ زبیدہ پڑا۔ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، نہر تو خشک ہو چکی لیکن اس کے آثار ابھی تک ملکہ زبیدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ملکہ زبیدہ نے سوچا، تفکر کیا، تدبر کیا، توقف کیا قرآن کی اس آیت پہ کہ میرے پاس کون سی اہم چیز ہے جو میں دے سکتی ہوں۔ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، جو چیز کمتر ہوتی ہے ہماری نگاہ میں ہم اس کو قربان کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس کھانا ہو اور وہ سڑ رہا ہو، دال میں سے بدبو آ رہی ہے، بھائی اس کو کل ماسی کو دے دینا، یا کپڑے کا رنگ اتر جائے، دھاگا نکل آئے تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں شخص کو دے آؤ۔ تو جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا سوچتے ہیں۔ بھئی یہ میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، یہ اس سے زیادہ ذہین ہے، یہ انجینئر بناؤں گا، یہ اس کو کاروباری تاجر، یہ نکھٹو نکما اور کند ذہن ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، میں سوچ رہا ہوں اس کو میں مدرسے میں داخل کروا دوں۔ تو جو اللہ میں دینے کی چیز ہوتی ہے وہ سب سے کمتر ہوتی ہے، اور جو اہم ترین چیز ہے وہ آدمی اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر جو ہے وہ پھل والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ ایک سیب دے دو، تو پھل والے نے جو سڑا ہوا سیب تھا ایک اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ سیب تو کھانے کے بھی قابل نہیں ہے، میں کیا کروں گا اس سیب کا۔ چنانچہ اس نے وہ سیب واپس کر دیا اور اپنی جیب سے 10 روپے نکالے اور اس پھل والے کو دیا اور کہا کہ 10 روپے کا سیب دے دو۔ اس نے بڑا اچھا سا بے نقص، اچھا سا فریش اور میٹھا جو ہے وہ سیب نکال کے اس کو دیا، یعنی بہترین سیبوں میں سے بہترین سیب۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے کے نام پر سڑا ہوا سیب اور 10 روپے کے نام پر اچھا سیب۔ تو جو بہترین چیز ہوتی ہے انسان اپنے لیے رکھ لیتا ہے، اور جو بدترین یا کم ترین چیز ہوتی ہے وہ۔ چنانچہ اگر آپ کو قربانی دینی ہے اس درجے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے، یعنی اپنی جان کی قربانی، لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ جیسے بچہ ہے، پہلے وہ لکھائی کے لیے اس کو تختی دی جاتی ہے یا ڈاٹس دیے جاتے ہیں، اس پہ وہ ہاتھ پھیرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ لکھنا سیکھتا ہے، لفظ لکھتا ہے، جملے لکھتا ہے، پھر پیراگراف، پھر کہانی اور پھر پوری داستان۔ تو چھوٹی چیز سے ابتدا کریں، یعنی جو چیز ہم بچا سکتے ہیں 10 روپے 5 روپے، جو جوڑے ہم استعمال کے نہیں ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ شادی کا جوڑا دے دیا اور جو پرانا جوڑا تھا وہ رکھ لیا،
ٹھیک ہے آپ اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا سلسلہ تو شروع کریں، پھر انشاءاللہ کمتر چیز سے بہتر سے بہترین چیز کی باری آئے گی، اور پھر انشاءاللہ بہترین چیز کی باری آئے گی۔ امام حسین مظلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یقیناً ان کی نظروں سے بھی یہ آیت گزری ہوگی، اور انہوں نے تو ایک رات کی مہلت مانگی اسی لیے تھی کہ مجھے جو ہے تسبیح و تحلیل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا ہے۔ قرآن بھی پڑھا ہوگا، قرآن کی یہ آیت بھی ان کے ذہن میں ہوگی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجے تک پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرے پاس کون سے قیمتی ہیرے ہیں، شاید عباس ان کو قربان کر کے سوچا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دوسرا ہیرا چاہیے ہوگا، یعنی میں تو سمجھتا ہوں عباس میرے لیے قیمتی ہیرا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں علی اکبر ہوگا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ پھر سوچا ہوگا ہو سکتا ہے علی اصغر اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہیرا ہو میرے لیے، اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یوں امام حسین نے اپنے تمام ہیرے، جتنے بھی ہیرے وہ اپنی جھولی میں کربلا کے میدان میں لے کر آئے تھے، اپنی جان سمیت قربان کر دیے۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اور اس کے بعد ایک ہیرا بچا تھا جس کو آپ نے زندان شام کے لیے بچا رکھا۔ شاید امام حسین بی بی سکینہ کی شہادت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ہیرے کو ادھار کر دیا کہ یہ ہیرا ہم تم سے زندان شام وصول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی دی جانے والی قربانیوں، جانثارانہ اہل بیت کی دی جانے والی قربانیوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی طرف سے راہ خدا میں کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو، بالخصوص کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا اور اس جیسی متعدی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔